تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بابا گرو نانک جی نے مکہ اور مدینہ کے سفر کے بعد عراق کا سفر کیا، جہاں وہ بغداد، کربلا اور نجف سے ہوتے ہوئے ایران کے شہر مشہد میں پہنچے تھے۔ میں بھی بابا گرو نانک جی کے نقش قدم پر رائے حریت کی تلاش میں عراق کے شہر کربلا پہنچا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر وہ کیسی کربلا تھی جہاں 6 ماہ کا شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہوتا ہے اور 13 سال کا لڑکا قاسم بھی، 22 سال کا نوجوان علی اکبر بھی اور 55 سال کے امام حسین جی بھی۔ مجھے اس ریگزار کربلا پر جانا تھا جہاں آج سے صدیہ قبل حضرت محمد جی کے خانوادوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مظلوموں کی بستی میں جب اترا تو مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ سامنے امام حسین جی کا روزہ تھا اور میں حیران کھڑا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں کربلا کی سرزمین پہ، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین جی کا روزہ ہے۔ یہاں پہ ہم بھی آئے ماتھا ٹیکنے کے لیے، یہاں ہم نے بھی درشن کیے، دیدار کیے، اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عجیب سے احساسات ہیں، عجیب سے وائبز آ رہی ہیں، اور خاص کر میں اگر بات کروں تو اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد جو ہے عقیدت مندوں کی، زائرین کی بڑی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے۔ سکھ شاعر سنت درشن سنگھ مہاراج لکھتے ہیں کہ حسین درد کو، دل کو، دعا کو کہتے ہیں۔ حسین اصل میں دین خدا کو کہتے ہیں۔ حسین حوصلہ انقلاب دیتا ہے۔ حسین شمع نہیں آفتاب دیتا ہے۔ مجھے تاریخ کی کتب سے معلوم ہوا کہ 7 محرم الحرام 61 ہجری کو حضرت محمد جی کے اہل بیت کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ سامنے دریائے فرات کی نہر بہہ رہی تھی اور محمد جی کے نواسوں کے لیے پانی کی ایک بوند بھی میسر نہیں تھی۔ ایسے میں 10 محرم الحرام کو جب جنگ مسلط کی جاتی ہے تو حضرت عباس جی پانی کا مشکیزہ لے کر نکلتے ہیں۔ دوسری جانب یزیدی لشکر ان پر حملہ ور ہوتا ہے۔ پہلے ایک بازو کٹتا ہے، پھر دوسرا، اور مشکیزہ دانتوں سے تھام لیتے ہیں۔ حضرت عباس جی حصول پانی کی جدوجہد میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ میں جب ان کے حرم کے سامنے پہنچا تو مجھے زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اب میرے عقب میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ہم موجود ہیں حضرت عباس غازی کے حرم کے پاس، اور اب ہم یہاں پہ حاضری دیں گے۔ جب وہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ان کا ایک ہاتھ شہید کیا جاتا ہے، اس کے بعد دوسرا ہاتھ، اور پھر جب وہ مشق پانی کے لے کے آگے بڑھتے ہیں تب تیر چلائے جاتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ہی شہید کیا جاتا ہے۔ حضرت عباس جی اور امام حسین جی کے مزاروں کے درمیان کھڑے میں یہ سوچ رہا تھا کہ 61 ہجری کے کربلا میں جہاں ایک سمت 72 تھے تو دوسری سمت یزید کے ہزاروں قاتل، یہ کیسے عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہ کی۔ قریب ہی وہ مقام نظر آیا جہاں سے فرات کا پانی ٹھاٹے مارتا گزر رہا تھا، لیکن اس بہتے پانی سے محمد جی کے خانوادوں کو پانی تک نہ دیا گیا۔ اور یہ وہ مقام ہے جب مولا حسین جو ہے
یہاں سے جب ان کا لشکر آتا ہے تو یہ دریا کا پانی بالکل ان کے تمام تر لشکر پر بند کر دیا جاتا ہے، اور یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ دریا کے کنارے، فرات کے کنارے وہ ہوتے تو ہیں، لیکن ظالم جو ہیں، وہ درندے جو ہیں، وہ یہاں پہ پانی تک جو بند کر لیتے ہیں، اور ایک نہر، چھوٹی سی نہر جو ہے وہ میدان کربلا کے بالکل پاس سے گزر رہی ہے، جس کا نظارہ کرنے کے لیے دور دور سے مختلف ممالک کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مسلک کے لوگ، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں یہاں پہ آ کے اس دریائے فرات کا دیدار کرتے ہیں۔ جدید کربلا میں اب تک وہ مقام محفوظ ہیں جو 61 ہجری کے معرکے میں تھے۔ ایک طرف نہر فرات تو ساتھ ہی کربلا کا میدان جنگ، اور پھر وہ ریگستان کا ٹکڑا جسے امام حسین جی نے خریدا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر اگر 61 ہجری کی کربلا کو محسوس کیا جائے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آ کے یقیناً بڑا مشکل بھی ہو رہا ہے، اور اجازت بھی بڑی مشکل سے ہمیں ملی ہے، چونکہ یہاں پہ آ کے میدان کربلا میں آپ کی فیلنگ، آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رونگٹے آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سرزمین جو ہے یہ وہ بدقسمت میدان ہے جہاں پہ امام حسین جی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شہید نواسے تھے، جن کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میری اپنی فیلنگ ہے وہ کافی بدلی نظر آ رہی ہے۔ اور یقیناً آپ نے بات کی کہ یہ وہ شہادت، اگر بات کی جائے اس رتبے پہ فائز امام حسین جی کا روزہ مبارک ہے۔ تاریخ میں درج ہے کہ یزید کے اہم سپہ سالاروں میں سے ایک حضرت حر تھے، جنہوں نے امام حسین کا راستہ روکا اور انہیں کوفہ جانے نہیں دیا، اور ان کے قافلے کا رخ کربلا کی جانب موڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جب محمد جی کے خانوادے کو قتل کرنے کا حتمی منصوبہ طے پا گیا تو حر نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین جی کی بیعت کر لی۔ آج بھی کربلا سے 7 کلومیٹر فاصلے پر حضرت حر کا مقبرہ موجود ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پہ حضرت حر کے حرم میں موجود ہیں، اور اس حرم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ تقریباً اس وقت اگر ہم کربلا کے میدان کی بات کریں تو یہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ جب یہاں پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں زائرین جو ہے عبادات کا سلسلہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ شہرت، اقتدار چھوڑ کر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یقیناً آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ فیصلہ کرنے والے تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ میں 40 کے ایام میں کربلا میں موجود تھا، اور سرکاری اعداد و شمار یہ بتا رہے تھے کہ 2,30,00,000 زائرین نے ان 20 دنوں میں کربلا کا رخ کیا۔ میں حیران تھا کہ شہر کربلا کے لوگ خادم بن چکے تھے، ہر آنے والے زائر کو جس انداز سے خوش آمدید کہہ رہے تھے، اور خدمت کا جو جذبہ ان کے اندر موجزن تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 61 ہجری میں جس حسین اور اس کے خانوادوں کو پانی میسر نہیں تھا، آج ان کے کروڑوں زائرین کو ان کے چاہنے والے پانی پلا رہے ہیں۔
ایک بات جو مجھے کہا گیا تھا کہ جب آپ مولا حسین اور مولا علی کی سرزمین پر جائیں گے آپ کی جیب میں پیسے کیوں نہ ہو پیسے آپ سے نہیں لگیں گے، اور یقیناً جتنے پیسے ہم لے کے آئے ہیں اس سے ہم ابھی تک کچھ خرچ نہیں کر پائے ہیں۔ سو یہ بڑی خوبصورتی ہے اس علاقے کی، اس سرزمین کی، اور اسی طرح جو آپ نجف سے شروع ہوتے ہیں مولا علی کی روزے مبارک سے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کو 85 کلومیٹر پر ہر طرح کے سٹالز نظر آئیں گے، طرح طرح کے سٹالز نظر آئیں گے جہاں پہ مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہاں سے آپ اس کا مزہ بھی چھک سکتے ہیں۔ لذیذ قسم کی اور خوشبودار قسم کی جو ہے کھانوں کی جو خوشبو ہے وہ ارد گرد پھیلی ہے۔ اسی طرح ٹینٹ لگائے گئے، خیمے نصب کیے گئے جہاں پہ اے سی اور کولر لگائے گئے جہاں پہ لوگ آرام کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے دیکھا کہ نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے الگ الگ مساج کے لیے جو ہے باقاعدہ خیمے کھڑے کیے گئے جہاں پہ خواتین خدمت کرتی ہیں، خواتین کی اور مردوں کی خدمت مرد ہی حضرات کرتے نظر آئے۔ تو یہ خوبصورت جیسچر جو ہے آپ کو کربلا کی سرزمین سے نظر آ رہا ہے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ امام حسین جی سب کے ہیں، وہ قوم، مذہب، رنگ اور نسل کے امتیاز کے بغیر ظالم کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو سنا تھا ٹھیک سنا تھا۔ جو جو انسانیت بیدار ہو رہی ہے وہ امام حسین جی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یزید کے خلاف سر بکف ہے۔